دوستو جمعہ کی رات 16 اپریل کو امکان ہے دوبارہ سے دونوں ملکوں کے بیچ میں اسلام آباد یا جنیوا میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا ٹاکس کے لیے تاکہ دوبارہ سے دونوں ملکوں کے بیچ میں بات چیت ہو اور ایک باری پھر سے جو ہے 21 اپریل تک کی جو ٹیمپروری سیز فائر ہے، جنگ بندی ہے، عارضی طور پہ اسے مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو وینیو ہے ٹاکس کا بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پاکستان یا جنیوا میں ہو سکتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ بات چیت ہوگی، ٹرائی لیٹرل سیریز میں یہ بات چیت ہوگی۔ جمعہ کی رات 16 اپریل 2026 کو اس کا امکان ہے۔ پاکستان اور باقی جو ریجنز ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیز فائر جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے کوئی نیا معاہدہ یا ایگریمنٹ دونوں ملکوں کے بیچ میں سائن ہو۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج 14 اپریل کے روز کہا ہے کہ ایرانی آفیشلز نے ان سے رابطہ کیا ہے اور وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایران نے اس بیان کو سرے سے خارج کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ٹرمپ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، الٹا ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس خود رابطہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایران نے اس چیز پہ اتفاق رکھا ہے کہ وہ 5 سال تک یورینیم انریچمنٹ پروگرام یعنی کہ نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے، لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ 20 سال تک کے لیے آپ سائن کرو، جس پہ ایران نے بالکل انکار کر دیا۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ ہم اگلے 20 سال تک اپنی آزادی، اپنا خود مختار آپ کے ہاتھ میں کیوں دیں؟ یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو جانکاری دینا چاہوں گا، ایران نے امریکہ کے بندرگاہوں کی ناکہ بندی کو جو ہے وہ بالکل غیر قانونی قرار دیا ہے۔ جانکاری اور اطلاع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ چائنا نے یہ بتایا ہے کیونکہ اب اس جنگ میں چائنا بھی آ چکا ہے، اسپین بھی آ چکا ہے، ترکی بھی آ چکا ہے، قطر بھی ہے، سعودی عربیہ بھی ہے۔ اب سیریز میں آپ کو 1 بائی 1 کر کے ایکسپلین کروں گا۔ سب سے پہلے اسپین کا بتانا چاہوں گا۔ اسپین کے پرائم منسٹر نے کلیئر کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ قتل و غارت کی جا رہی ہے۔ اسرائیل ملک کا مقصد یہ ہے کہ وہ عام شہریوں کی قتل و غارت کریں اور وہاں پہ جو معصوم نہادتے مظلوم لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ہلاک کریں۔ لیبنان کے اندر بھی آج تقریباً جو ہے وہ 14 لاکھ سے زیادہ لوگ ہجرت کر چکے ہیں، وہاں سے بھاگ چکے ہیں۔ لیبنان میں 2000 سے زیادہ عام شہری جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیبنان کے اندر 5000 سے زیادہ عام شہری جو ہیں وہ شدید طور پہ زخمی ہیں۔ یہ اسپین کہتا ہے، اسپین کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ قتل و غارت کر رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ کرمنل ملک ہے جو عام نہادتے مظلوم لوگوں پہ ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چائنا نے بھی اپنا سٹینڈ کلیئر کیا ہے۔ چائنا ایران کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، اس لیے وہ اپنی انرجی سپلائی کے لیے فکر مند ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ چائنا بہت فکر مند ہے۔ چائنا نے امریکہ کو وارننگ دی ہے، خبردار کیا ہے کہ اگر وہ ان کے افیئرس میں، اگر وہ ان کے معاملات میں مداخلت کریں گے یا ان کے ٹریڈ میں وہ مداخلت کریں گے یا چائنا کے شپس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اسٹریٹ آف ہارموز کے پاس بندرگاہوں پہ ناکہ بندی لگائی ہوئی ہے امریکہ نے، اور اگر امریکہ بالکل چھوٹے سے چھوٹے چائنیز شپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا تو چائنا نے کہا کہ ہم واپسی میں منہ توڑ کرارا جواب دیں گے۔ فی الحال ایک چائنا کا جو شپ ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کراس کر چکا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا بیان آ چکا ہے کہ پیس ٹاکس میں کنسٹرکٹیو رول ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن تجویز یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اپنی شرطوں کے اوپر مکمل طور کے اوپر سٹینڈ رکھے۔ رشیا نے اس جنگ کو جو ہے وہ بلا وجہ اگریشن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ایران کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ رشیا نے ایک تجویز یعنی کہ پرپوزل پیش کیا ہے کہ وہ ایران کی انریچمنٹ یورینیم اپنے پاس رکھنے کو تیار ہیں تاکہ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی پیس ڈیل ٹاکس جو ہیں وہ ہو سکے۔ رشین فارن منسٹری نے اپنا ایرانی کاؤنٹر پارٹ سے بات کی ہے اور کہا کہ رشیا سیٹلمنٹ کے لیے ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ دوستو قطر نے حالیہ ہی سیز فائر کا خیر مقدم کیا ہے اور قطر کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹاکس ہوئی ہیں وہ کامیاب ہونی چاہیے
اور جو اب نیا سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ بھی کامیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جانکاری اور اطلاع کے مطابق سعودی عرب نے دونوں ملکوں یو ایس اور ایران سے زور دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ بالکل امن کے ساتھ کام لیں اور جنگ کو مزید نہ بڑھائیں۔ سعودی فارن منسٹری نے کہا ہے کہ خطے میں امن سب کے فائدے میں ہے، تو لہٰذا فائدہ ہونا چاہیے۔ آئل مارکیٹ کی فکر، سعودی عربیہ نے یہ کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو یا بندرگاہوں کے اوپر ناکہ بندی کی وجہ سے سعودی عربیہ اپنی پروڈکشن بڑھا کر مارکیٹ کو سپلائی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن یہ مشکل ہوگا تب جب اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوگا۔ سعودی عرب نے اب تک یو ایس کے جتنے بھی بندرگاہیں جو ابھی تک ناکہ بندی میں ہیں انہیں کہا ہے کہ بالکل انہیں اوپن کر دیا جائے اور بالکل بھی جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، کیونکہ اب سعودی عرب بھی جو ہے وہ تقریباً ڈر چکا ہے ایران سے اور وہ ایران کے ساتھ فیصلے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق قیدیوں یعنی کہ پریزنرز کی رہائی کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس جو اس سمے کی جو بڑی اپڈیٹ ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ رات کو 16 اپریل کو ہونے والی سیکنڈ راؤنڈ ٹاکس کے درمیان میں قیدیوں کا تبادلہ ایکسچینج ایک بڑا پوائنٹ ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کی قید میں موجودہ امریکی شہریوں کو رہا کیا جائے، کیونکہ امریکہ کہ کئی سارے قیدی جو ہیں، کئی سارے سولجرز جو ہیں وہ ایران نے پکڑے ہوئے ہیں، ان کی رہائی کے لیے بھی وہ مانگ کر رہا ہے۔ ایران نے اس شرط کو مانتے ہوئے یہ مطالبہ یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جو ایران کے فروزن ایسٹس ہیں، جو ان کے فنڈ ہیں وہ بحال یعنی کہ ریلیز کرنے ہوں گے، اور جتنے بھی بندرگاہوں کے اوپر جو وہاں پہ ناکہ بندی لگائی ہوئی ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ پچھلے سال قطر کی مدد سے ایک ڈیل ہوئی تھی، لیکن موجودہ جنگ کی وجہ سے نیا تبادلہ کرنا پڑے گا۔ ڈپلومیٹ سورسز کا یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جمعہ کی رات کی ٹاکس کامیاب ہوتی ہیں تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پر کچھ قیدیوں کی رہائی کا اعلان ہو سکتا ہے، یہ جانکاری ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چائنا جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم میں ایران کی مدد کر رہا ہے۔ امریکہ خفیہ اداروں یعنی کہ یو ایس انٹیلیجنس کی رپورٹس کے مطابق چائنا ایران کو نیا ایئر ڈیفنس سسٹم سپلائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور ویسے ہی ان ہتھیاروں میں شولڈر فائرڈ اینٹی کرافٹ میزائلز شامل ہیں جو کم اونچائی پر اڑنے والے امریکی جہازوں کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ وہیں رشیا جو ہے وہ نیوکلر اور ٹیکنالوجی سپورٹ کر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی مدد میں ایران کے ساتھ رشیا کھڑا ہے۔ پہلے سے موجودہ معاہدوں کے تحت رشیا ایران کو ڈرونز اور میزائلز کی سپلائی کر رہا ہے۔ ایران نے حال میں ہی تہران میں خود سختی کے ساتھ ملٹری پاور کی نمائش کی ہے، جس میں نئے ٹینکس اور میزائلز دکھائے گئے ہیں تاکہ وہ فورن سپلائی پر کام کر سکیں، یعنی کہ ایران کے پاس اب اتنے میزائلز ہیں جو بڑے سخت میزائلز کے طور کے اوپر کام کروا سکتے ہیں۔ وہیں جانکاری اور اطلاع کے مطابق جو پیشکش آ رہی ہے اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایران کا سب سے پہلا اور بڑا مطالبہ یہ ہے ابھی تک کا کہ امریکہ نے جتنے بھی بندرگاہوں کے اوپر ناکہ بندی کی ہوئی ہے اسے ختم کیا جائے، کیونکہ یہ غیر قانونی ہے، اسے سمندری ڈکیتی مانا جاتا ہے۔ آئل ایکسپورٹس اور اکانومی کے لیے یہ بڑا خطرہ ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ ان پہ لگی ہوئی تمام اقتصادی یعنی کہ اکانومک پابندیاں